نبی بتائے، کوئی فرشتہ بتائے، ایک یہ ہے کہ اس کا توڑ، جادو کا توڑ اللہ خود بتا رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ اس کا توڑ ان دو صورتوں میں ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری ہے اور ہمارے یقین کی ہے کہ ہم ان صورتوں پہ یقین نہیں کر رہے، ہم ان صورتوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ورنہ ساری چیزیں اس کے اندر اللہ پاک نے بند کر دی۔ حاسد کا حسد، اور جو ہے نا جنات کے پھونک مارنے والی اور دم کرنے والی اور جادو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں بند کر دیا گیا۔ جو یہ پڑھیں گے اللہ پاک ان حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے اور شیطانوں کی شیطانیت سے بچائیں گے اور ہر انسان کے شر سے اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کس یہودی نے کیا؟ اس کا نام کیا تھا؟ جادو کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کس چیز میں جادو کیا گیا؟ جادو کرنے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی؟ اور وہ چیزیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جو استعمال ہوئی، وہ کہاں سے حاصل کی گئی؟ اس کو کیسے حاصل کیا گیا؟ آج کے اس واقعے کے اندر، ہماری اس بات کے اندر، اس بیان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں وضاحت سے انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے تک بیمار رہے؟ پہلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کس نے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے والے کا نام، وہ یہودیوں کا حلیف تھا، منافق تھا، اس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ کس چیز میں کیا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کنگا تھا، ایک کنگا، ایک تانت کی تار تھی جو اس کنگے کے دندانوں کے ساتھ اس کی گرہ لگائی گئی، اور اس کو کھجور درخت ہے، اس کھجور کا درخت کا جو پھل پیدا ہوتا ہے، اس کا جو غلاف ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو رکھا گیا، اور جس کنویں میں اس کو رکھا گیا اس کنویں کا نام تھا بیر ذروان۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کا اثر یوں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیتے کہ میں نے ایک کام کر لیا ہے، اور ایک کام جو ہے نا کر لیا اور اس کو یوں فرماتے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس طرح کے اثرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رہے۔ ایک موقع پہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمانے لگے کہ عائشہ مجھے پتہ لگ گیا ہے میری بیماری کیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا کیا بیماری ہے؟ فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، رات جب ایک جو ہے نا میرے خواب میں دو آدمی آئے، ایک آدمی میرے سرہانے کی طرف آ گیا اور ایک آدمی پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جو سرہانے والا تھا اس نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا بولا کہ یہ مسحور ہیں، مسحور، ان پر جادو کیا گیا۔ فرمایا اچھا کس چیز میں کیا گیا؟ اس نے کہا جی کنگے میں، کنگے کے دندانوں میں تانت کی تار کے ساتھ 11 گرہ لگا کر ہر گرہ میں سوئی لگائی گئی۔ اچھا کس چیز میں رکھ کر کیا؟ فرمایا کہ دوسرے نے بتایا کہ جو کھجور کا غلاف ہے، جس غلاف کے اندر پھل کھجور کا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ کر اس کو کیا گیا۔ اچھا پھر اس کو ڈالا کہاں گیا؟ اس نے کہا ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر ذروان، بیر ذروان کنویں میں رکھ کر اس کے اندر جو ہے نا جی پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا، بوجھ ڈال دیا گیا، اور اس بوجھ کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر محسوس ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر محسوس ہوتا تھا یہ۔ بہرحال تو یہ ساری کی ساری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اٹھے، اس کنویں پہ گئے، دیکھتے کیا ہیں اس کا جو پانی ہے کنویں کا وہ مہندی کی طرح سیاہی مائل ہو چکا تھا، سیاہی مائل۔ بہرحال صحابہ نے میں نے یہ پڑھا تو نہیں ہے، یاد نہیں ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو اس میں کنویں میں اترنے والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال کوئی صحابی اترے اور اتر کر انہوں نے پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سلام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کے لیے ان 2 صورتوں کا تحفہ بھیجا ہے۔
یہ دو صورتیں ہیں، ایک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی جو آیات بنتی ہیں وہ 11 بنتی ہیں۔ تو لہٰذا اب 11 گریں لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر بوجھ اور تکلیف اس طرح کی کیفیت تھی۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ آپ آیت پڑھیں اور آیت پڑھ کر پھونک مار دیں اور اس کو کھولیں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کو کھول دیا، سوئی نکالی، گرہ کھل گئی، تھوڑا سا بوجھ کم ہوا۔ من شر ما خلق، دوسری آیت پڑھی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ صورتیں، یہ آیات پڑھی۔ پھر قل اعوذ برب الناس مکمل، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ پڑھی۔ تو یہ جس طرح 11 آیات پوری ہوئی، ایک ایک کر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوئی نکالی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ایسا ہو گیا جیسے بالکل ہلکا پھلکا ہو، بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں یقین جانیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جادو کا اثر کتنے عرصے تک رہا، میں نے عرض کی تھی کہ کتنے عرصے تک، اس کا جواب یہ ہے کہ 6 ماہ تک رہا۔ تو روایت مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 6 ماہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کا اثر رہا۔ تو بہرحال امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، ان 2 صورتوں کا سوتے ہوئے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ہوتا ہے سورۃ فلق، سورۃ الناس اور سورہ اخلاص، ان 3 صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے، یعنی اپنے اوپر بھی، یعنی جب بیمار ہوتے، طبیعت خراب ہوتی تو ان 2 صورتوں کو پڑھتے اور پھونک مار کر اپنے اوپر دم کر لیتے۔ اگر پڑھا نہیں جا سکتا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر پھونک مارتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے اور اللہ پاک ان کو شفا یاب فرما دیتے کوئی کسی بھی بیماری میں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جادو کا توڑ ایک ہے، کوئی عالم بتائے، کوئی مفتی بتائے، کوئی نبی بتائے، کوئی فرشتہ بتائے، ایک یہ ہے کہ اس کا توڑ، جادو کا توڑ اللہ خود بتا رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ اس کا توڑ ان 2 صورتوں میں ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری ہے اور ہمارے یقین کی ہے کہ ہم ان صورتوں پہ یقین نہیں کر رہے، ہم ان صورتوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ورنہ ساری چیزیں اس کے اندر اللہ پاک نے بند کر دی۔ حاسد کا حسد، اور جو ہے نا جنات کے پھونک مارنے والی اور دم کرنے والی اور جادو کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں بند کر دیا گیا۔ جو یہ پڑھیں گے اللہ پاک ان حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے اور شیطانوں کی شیطانیت سے بچائیں گے، اور ہر انسان کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائیں گے، جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب ان صورتوں کو جو نماز آپ پڑھتے ہیں ان میں بھی پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھیں، دن کو بھی پڑھیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا جس کے اوپر ایسے کوئی اثرات ہوں تو وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے کھانے پہ بھی دم کرے، پانی پہ بھی دم کرے، پوری ہانڈی پہ دم کرے، ہر چیز پہ دم کر کے استعمال کرے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر فائدے دیکھیں۔ بلکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جانور ہیں، ان کا گھاس ہے، پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان پہ بھی دم کریں۔ آپ کی چینی ہے اور آپ کی جتنے بھی مسالہ جات چیزیں ہیں، کچھ بھی چیزیں ان پہ دم کر دیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے دم کر دیا تو اب اس کی بے ادبی ہوگی، آپ کی بے ادبی کی نیت سے تو آپ نے کیا نہیں، آپ نے تو شفا کی نیت سے کیا ہے اور اس جادو اور ان کے اثرات سے بچنے کی نیت سے کیا ہے۔ اور بلکہ اگر آپ کوئی ایسے پریشان ہوں تو لہٰذا عملیات میں آتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ناس 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 7 دفعہ پڑھیں، ملک الناس ناس 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 7 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح کر کے 1 دفعہ اس کو پوری کریں، پھر اس طرح کر کے اس کو 3 دفعہ پوری کریں، 3 دفعہ پوری کر کے پھر اس کو کسی چینی پہ، کسی چیز پہ بھی کر لیں۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے جادو، اس کے اثرات بالکل ہی ختم کر دے گا، زائل کر دے گا، ان کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا جس نے بھی یہ جادو کیا اور یہ معاملات کیے انشاءاللہ تعالی۔
لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس کے ساتھ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جب یہ صورتیں نازل ہوئی اس کے بعد ان کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، رات کو دن کو ہر وقت ہر جگہ اس کو پڑھا کرتے تھے. تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا شان جو ہے نا جی کیا بات ہے، اللہ کے محبوب ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان سے زیادہ ہم اس کو پڑھیں گے، استعمال میں لے کر آئیں گے، کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی جادو کو جڑ سے ختم فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری باتوں کو محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے. دیکھیں جب بندہ دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے نا تو اللہ پاک انسان کا پہلے فائدہ کر دیتا ہے جو بندہ کسی دوسرے کو. لہٰذا ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، خود بھی عمل کریں، پانی پہ بھی دم کریں، کھانے کی چیزوں پہ بھی دم کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.